خداوند عالم یہی بات کر دے کہ یہ حسین ہے جس نے اپنا خون بہا دیا، اپنے بچے ذبح کروا دیے، تم غیر سنجیدہ سمجھتے تھے اس کو۔ یہ حسین ہے جس نے اپنا خون بہا دیا، اپنے بچے ذبح کروا دیے، تم غیر سنجیدہ سمجھتے تھے۔ بہت بہت سعادت ہے اور بہت بہت خوبصورت کام ہے مناقب اہل بیت پڑھنا، منقبت پڑھنا، قصیدہ پڑھنا، توجہ فرما رہے ہیں، مرثیہ پڑھنا، لیکن بڑے ادب سے ریکویسٹ کروں گا اور بڑے خلوص سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو یہ کام کرتے ہیں عام عوام سے زیادہ انہیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھ لیں، تاکہ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کو چیک کر سکیں کلام کس نے لکھا ہے۔ اگر خود لکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جب آیات قرآن ہوں گی انہیں پتہ ہوگا میں نے مثلا فضائل میں کون سی لمٹ کراس نہیں کرنی۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ تو تخیل پہ شاعر چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو خلاف احکام خدا بات کر دے گا شعر۔ تو جو دینی شاعری کرتے ہیں ان کو دوسروں سے، عام عوام سے زیادہ چاہیے کہ اس کو سنجیدہ لیں، اور اگر شاعری نہیں کرتے، آپ مثلا دوسرے شعراء کا کلام پڑھتے تو بھی، چونکہ اب آپ کی زبان سے مثلا ایک بات بالآخر جو بھی آپ کہہ لیں دین کے طور پہ جا رہی ہے لوگوں کے ذہنوں۔ میں جو یہاں بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی غلط بات کرتا ہوں، صحیح طریقے سے میں نے سنجیدگی سے نہیں دیکھا کہ یہ بات ٹھوس ہے یا نہیں ہے، اور میری بات پر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں، تو مجھ پر آپ سب کا بوجھ پڑے گا کہ قرآن میں لکھا ہوا یحملون اوزارہم، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، فاوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان کے بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جو گمراہ ہوئے تھے ان کے گناہ صرف اس پہ ڈال دیے جائیں گے، ان پہ نہیں ڈالے گا، نہ، ان کے اپنے وہ اٹھائیں گے جو انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، ویلڈ کام نہیں کیا، ٹھوس کام نہیں کیا، سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور عزیزان محترم، یہ دین بہت قیمتی ہے، امام حسین جیسی ہستی کا خون اس دین کے لیے گرا ہے کربلا کی زمین پر، بہت قیمتی ہے۔ خداوند عالم یہی بات کر دے کہ یہ حسین ہے جس نے اپنا خون بہا دیا، اپنے بچے ذبح کروا دیے، تم غیر سنجیدہ سمجھتے تھے اس کو۔ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہاں سے یہ بات سننی اور کہاں سے سننی نہیں ہے۔